مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی نعمتوں کے لیے، اس سارے خوبصورت اور قیمتی وقت کے لیے، آج کے مبارک دن کے لیے اور گزرے وقت کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں۔ آج کے دن کے لیے اس کی تعریف کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج کا دن ہماری زندگی میں بخشا۔ یہ جو ہماری زندگی میں دن بخشا جاتا ہے، یہ کلام مقدس کے مطابق کسی کی دعا کی وجہ ہے، کسی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ میں آج آپ کو بتا دوں، کوئی ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے نا، جس کے وسیلہ سے آپ کو ایک دن اور بخشا جاتا ہے، اکارڈنگ ٹو انجیل مقدس کے مطابق، وہ دعا کرنے والا باغبان ہے، مالی ہے، چرواہا ہے، تیرا پاسٹر ہے، جس کی بہت سارے لوگ قدر ہی نہیں کرتے، جس کی محبت کو بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں فورس کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں بار بار چرچ آنے کے لیے کہتا ہے، ہدیے دینے کے لیے، دہ یکیاں دینے کے لیے، چرچ آنے کے لیے بار بار کہتا ہے اپنے بچوں کو لے کر آؤ چرچ۔ جب وہ آپ کو بار بار کہتا ہے، آپ کو وزٹ کرتا ہے، آپ کو بار بار ایک ہی بات پہ فوکس کرتا ہے کہ باجی، بہن، بھائی، بھیا اپنے بچوں کو لے کر ساتھ چرچ آؤ تاکہ آپ کے بچے خدا کا کلام سنیں اور چینج ہو جائیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کے بچے چینج ہوتے ہیں، اگر آپ کے بچے برکت پاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے لوگ کبھی نہیں کہتے کہ فلاں پاسٹر کے بچے ہیں، فلاں پاسٹر کے بچے، فلاں پاسٹر کے چرچ کے بچے۔ نہیں، لوگ کہتے ہیں نعیم کے بچے، کاشف کے بچے، آصف کے بچے، نجمہ کے بچے، پروین کے بچے، انیل کے بچے، جاوید کے بچے، جوزف کے بچے، یوسف کے بچے بہت اچھے ہیں، بڑے دعاگو لوگ ہیں یار، ان کے بچے تو ریگولر چرچ آتے ہیں۔ آپ کی تعریف ہے۔ اور اگر آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے، گلیوں بازاروں کا زیور بن جائیں گے، تو اس میں یہ تھوڑی ہوگا کہ پاسٹر کے بچے خراب ہو گئے ہیں، اس میں بھی یہی ہوگا کہ آصف، کاشف، نیلم، جوید، پرویز کے بچے بہت ہی گندے ہیں، خراب ہو گئے ہیں۔ یار بڑے دعوے کرتی تھی، بڑے دعوے مانتی تھی، بڑی فرزانہ کہتی تھی، بڑی ریحانہ کہتی تھی، راحلہ کہتی تھی، شکیلہ کہتی تھی، بڑے دعوے کرتے تھے اپنے بچوں کے۔ دیکھا نا، بچے خراب ہو گئے نا، اب بچے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آپ کے بچے اگر ٹھیک ہیں، آپ کا پاسٹر اگر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، آپ کا پاسٹر اگر آپ کو بار بار کہتا ہے کہ آپ بھی چرچ آؤ اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر چرچ آؤ، تو یقین کریں وہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی بھلائی کے لیے ایسا کہتا ہے۔ لیکن آپ لوگ نہیں، ہمارے بچے کالج جاتے ہیں، ہمارے بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، ہمارے بچوں نے پیپر یاد کرنا ہے، آج پیپر ہے، آج وہ عبادت پہ نہیں آئے گا کیونکہ اس نے پیپر یاد کرنا ہے۔ یار 22 گھنٹے میں جو آپ کا بچہ پیپر نہیں یاد کر پایا، وہ اسی 2 گھنٹے میں جو چرچ کا ٹائم ہے، اسی میں اس نے یاد کرنا ہے، وہ نہیں یاد کرے گا۔ اور جنہوں نے یاد کرنا ہوتا ہے نا، وہ 2 گھنٹے میں یاد کر لیتے ہیں، جو انہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ یار خدا کے گھر میں اگر آپ آتے ہو اپنے بچوں کو لے کر، تو خدا آپ کو برکت دیتا ہے بھائی۔ نہیں، چرچ کا ٹائم چھوڑ دے، چرچ کے ٹائم تو نے اسٹڈی کرنی ہے، باقی 22 گھنٹے سوئے رہنا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو گھنٹہ نا، اس میں تو نے عبادت نہیں کرنی۔ اگر تو نے عبادت کر لی تو فیل ہو جائے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں،
जिनके सुबह पेपर थे और रात को फुल नाइट प्रेयर पे थे। जब यहाँ से सुबह नाश्ता वाश्ता करके 7 बजे निकले, घर जाते तैयार होकर 8 बजे अपने स्कूल पहुँच गए और जाके पेपर में बैठ गए। और उन बच्चों की गवाही ये है कि उन्होंने पेपर पे बैठते ही पेपर अपने हाथ में पकड़ा और दुआ की कि खुदावंद, मैं तो सारी रात तेरे पास था, तो मैंने पेपर नहीं याद किया, अब तू मुझे हिकमत बख्श, क्योंकि मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ रहता हूँ तो तू मुझे हिकमत देता है। अभी वो इलाही हिकमत, ओ माइटी नेम ऑफ जीसस, मुझे वो इलाही हिकमत दे। और वो कहते हैं कि हमने वो जो पेपर दिया वो सारे पेपर से ज़्यादा अच्छा आया। खुदा कादिर मुतलक है, आपके पढ़ने से, आपके जहन से, आपकी अकल हिकमत से ज़्यादा हिकमत मेरा खुदा रखता है। इसलिए खुदा को वैल्यू दिया करें। वो जो आपके लिए दुआ करता है ना, जब आपको बोलता है, बार बार बोलता है, आप लोग नहीं अमल करते, नहीं तबीयत सही नहीं इसलिए चर्च नहीं आए। हालांकि कलाम में खुदा फरमाता तबीयत ख़राब है तो आप खुदा के पास आओ, लेकिन क्या लॉजिक है आप लोगों की तबीयत ख़राब है आज हम चर्च नहीं आए। और जब आप पास्टर के कहने पर चर्च नहीं आते, पास्टर के कहने पर वफादार नहीं होते, दायिकियाँ हदिये नहीं लाते, बपतिस्मा नहीं लेते, दुआ नहीं करते, खुदा के घर में नहीं आते, खुदा के घर में कोई ना कोई खिदमत नहीं लेते, तो फिर पास्टर रात को आपके लिए दुआ करता है सारी रात। कभी कभी वो सारी रात रोता रहता, दुआ नहीं करता, सिर्फ रोता रहता है। खुदा तू इनको समझा दे, इनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, खुदा ये घराना बर्बाद हो जाएगा, खुदा आज ये जिस पैसे पे, जिस नौकरी पे घमंड कर रहे हैं, ये नौकरी कल ख़त्म हो जाएगी, खुदा ये कल फिर बहुत मोहताज हो जाएंगे, खुदा कल फिर ये बीमारियों में चले जाएंगे। खुदा ये नहीं जानते अगर इनके बच्चे आवारा हो गए तो कल को इनका नाम बदनाम हो जाएगा। खुदा तो इनके बच्चों पर रहम कर दे। वही दुआ जो रात के पहरों में पास्टर कर रहा है तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए, वही दुआ तुझे एक दिन और बख्शती है। कलाम में लिखा है कि मालिक ने बागबान से कहा कि इसको काट दे, ये जगह भी क्यों घेरे रहे, क्योंकि 3 साल तो हो गए ये फल दे ही नहीं रहा, फल देने के लिए तैयार नहीं, से काट दे और इसकी जगह किसी और को दे दे। और लिखा बागबान ने मिन्नत की, मालिक 1 साल और रहने दे, अगर फला तो खैर, नहीं तो अगले साल से काट देना। और जब अगला साल आता है फिर बागबान मालिक के पास आ जाता है, मालिक 1 साल और रहने दे, मालिक कल का दिन रहने दे। आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में जो लहर बहर है, आपकी ज़िंदगी में जो तंदुरुस्ती सुकून है, आप जिन नौकरियों पर बड़ा फ़ख्र कर रहे हो ना कि ये नौकरियां हमें बड़ा, नौकरियों की वजह से हमारे पास बहुत कुछ है, हम अमीर हो गए हैं, दौलतमंद हो गए हैं, हमारा कारोबार बहुत अच्छा हो गया है, इसके पीछे किसी की दुआ है। और जिसकी दुआ है उसके ताबेदार हो जाएं, उसके फर्मा बरदार हो जाएं। जब कभी आप ब्लेस होते हो, बरकत पाते हो, तो अपनी बीवियों को जेवरात लेके देते हो, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर। तो कभी किसी ने देखा कि किसी की नौकरी बहुत अच्छी हो गई और पैसा बच गया हो तो उसने पास्टर को जेवर लेकर दे दिया, पास्टर जी बढ़िया आपने दुआ की है तो पैसा थोड़ा बढ़ गया था, तो हमने सोचा चलें यार पास्टर जी को कोई जेवर ले देते हैं, पास्टर जी को शूज़ ले देते हैं, कोई नए पैंट शर्ट ले देते हैं, पैंट कोट ले देते हैं पास्टर जी को, हमारा पादरी भी अच्छा लगेगा, इतनी दुआएं करता है हमारे लिए। यार आपके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, आपके घर अच्छे अच्छे बनते हैं, आपका फर्नीचर चेंज हो जाता है, आपका कलर चेंज हो जाता है, आपके घर इवन के देखें आप कितने अच्छे लोग हैं ना, जैसे आपके पास पैसे बढ़ते हैं तो आप अपने जो असली बाल होते हैं ना, उनको काले काले बाल होते हैं उनको आप गोल्डन गोल्डन कर लेते हो, पैसा होता है ना, मज़े करते हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन पास्टर इस बात से भी खुश होता है।
یہ بھی خوش ہوتا ہے کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے۔ جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو پاسٹر اتنا دکھی ہوتا ہے جتنا کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے دکھی ہوتا ہے، اور باپ کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے خوش رہیں۔ اسی طرح ایک پاسٹر کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے خوش رہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو یہ شاید تربیت سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، رہنما ہوتے ہوئے، پاسٹر ہوتے ہوئے، بڑا بھائی ہوتے ہوئے، چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے، آپ کا ساتھی ہوتے ہوئے، آپ کا دوست ہوتے ہوئے، جو بھی رشتہ ہے، اگر کچھ بھی نہیں تو خدا کا خادم ہوتے ہوئے درخواست کرتا ہوں جو آپ کا پاسٹر ہے اس کے لیے ہمیشہ نیک تمنائیں رکھا کریں، اور اس کو پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے بچوں کو کچھ بھی کہہ دے۔ آپ کے بچوں کو اگر اس نے کچھ کہہ دیا، تھوڑا ڈانٹ دیا، تو آپ کہتے ہو ہمارے بچوں کی عزت خراب کر دی ہے، ہمارے بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا ہے۔ یار آپ شاید اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے، لیکن پاسٹر ایوب کی طرح ہر روز آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، خدا کہیں میرے بچوں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، خدا میری کلیسیا کے فلاں ممبر کے بچوں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ پاسٹر بڑا حساس ہوتا ہے آپ کے بارے میں، وہ بڑا سوچتا ہے۔ آپ کی بچی بیمار ہو جائے، آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، پاسٹر ساری رات بیچارہ دعا کرتا رہتا ہے، خدا میری بچی کو اس کو پتہ کیوں کرتا ہے دعا؟ پتہ نہیں، شاید لالچ ہو اس کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ یہ چرچ آ جائے گی کل، اگر یہ ٹھیک ہوگی تو چرچ آ جائے گی، چرچ آئے گی، کلام سنے گی، برکت پائے گی۔ پاسٹر کا لالچ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اپنے پاسٹر جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کا جو پاسٹر ہے، اور کوشش کیا کرے بہت سارے پاسٹر نہ بنایا کریں، ایک ہی پاسٹر، ایک ہی استاد بنائیں، بہت سارے استاد نہ بنائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے سیاسی لوگ ہر کسی کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں نا، اسی طرح لوگ بھی ہر کسی کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ ہر کسی کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں، اپنے پاسٹر ایک ہی رکھیں۔ پاسٹر چرواہا ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر 4 5 چرواہے ہوں تو کس چرواہے کو پتا کہ آپ نے کیا کھایا ہے، کون سا چرواہا کون سی خوراک آپ کو دے رہا ہے، اور اگر اینڈ پہ آپ کو نقصان ہو گیا تو ان میں سے ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر ہم دوشی بھی سب کو ٹھکراتے ہیں، کسی ایک کو ٹھہراتے ہیں، کسی ایک کو چرواہا بنا لیں، کسی ایک کو استاد بنا لیں، کسی ایک کو اپنا باپ بنا لیں، باقی سب سے پیار کریں، لیکن باپ ایک ہی ہونا ہے۔ پالوس کہتا ہے اگر تمہارے 10,000 بھی استاد ہوں، پھر بھی مسیح میں تمہارا باپ میں ہی ہوں۔ استاد ایک ہی رکھیں، پاسٹر ایک ہی رکھیں، ایک ہی بندہ ذمہ دار ہو آپ کا، اور ایک ہی بندے کی تعلیم سے آپ متفق ہوں۔ میں نہیں کہتا، کوئی بھی جو آپ کا مقامی پاسٹر ہے، جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک تعلیم دے رہا ہے، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یار اس کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملتی ہے، آپ اس کو اپنا پاسٹر بنا لیں، اور پھر اس کے وفادار ہو جائیں۔ پھر پاسٹر کو حق دیں، خود جا کے پاسٹر کو حق دیں کہ پاسٹر جی یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، لیکن آپ کیونکہ پاسٹر ہیں، لیڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے باپ ہیں، آپ کو پورا حق ہے، آپ میری بچی میرے بچے کو جیسے چاہیں ڈانٹ سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتا دیں، سکھائیں اپنے بچوں کو کہ یہ جو پاسٹر ہے نا، یہ پاسٹر نہیں، یہ ہمارا بھی باپ ہے، اور اگر ہمارا باپ ہے تو اس کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کو اچھے برے سے کہہ سکے، اور اگر اس نے آپ کو کچھ بھی کہا، اگر آپ نے اس کی فرما برداری نہ کی، آپ کو پتہ ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی بچی اور اپنے بچے کو کہیں کہ میں بلاؤں اور ادھر پاسٹر بلا لے، میرا کہا ماننا چھوڑ دینا، پاسٹر کا ماننا، کیونکہ پاسٹر کے بلانے میں برکت ہوگی۔ میری نافرمانی کر دینا لیکن پاسٹر کی نافرمانی نہ کرنا۔ اتنا پریشر، اتنا خوف آپ کے بچوں پر پاسٹر کا ہونا چاہیے، اور یہ آپ کی وجہ سے ہوگا۔
جب آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے سامنے پاسٹر کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کے بچے بھی چرچ میں بیٹھے پاسٹر کی باتوں سے ہنستے رہتے ہیں، پاسٹر پر ہنستے رہتے ہیں، پاسٹر کی باتیں کر کر کے اس کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں۔ پاسٹر کہتے ہیں نہیں پاسٹر صاحب تو ساڑھے بچوں کیا کرو، اور بچوں کے سامنے تمسخر اڑاتے ہیں پاسٹروں کا۔ کیسے آپ کے بچے آپ کے پاسٹر کی عزت کریں گے؟ اور جو پاسٹر کی عزت نہیں کرتا، یاد رکھنا وہ یسوع مسیح کی عزت نہیں کرتا، اور جو یسوع مسیح کی عزت نہیں کرتا وہ خدا کی عزت نہیں کرتا، اور جو پاسٹر کی عزت کرتا ہے کلام خدا فرماتا ہے وہ یسوع کی عزت کرتا ہے، وہ باپ کی عزت کرتا ہے، کیونکہ پاسٹر باپ کی طرف سے، یسوع کی طرف سے بھیجا ہوا ان کو ریپرزینٹ کرنے والا نمائندہ ہے۔ لکھا جس نے تمہیں قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا، اور جس نے مجھے قبول کیا اس نے میرے باپ کو قبول کیا۔ یہ ایک لنک ہے، یہ ایک لنک ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اپنے پاسٹر کے ساتھ گہری رفاقت رکھیں، اپنے پاسٹر کو اپنے گھر کا سربراہ بنائیں، صرف روحانی طور پر نہیں جسمانی طور پر بھی اس سے مشورے کیا کریں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ لوگ کاہنوں سے شرعی مسائل پوچھتے تھے، لوگ رشتے کرتے کاہنوں سے پوچھتے، لوگ ہر گھر کے معاملے کاہنوں سے شیئر کرتے، پریئر کرواتے، پھر کوئی مسئلہ شروع کرتے، رائے لیتے اور مشورہ کرتے کہ ہم کیا کیا کریں۔ آج ہر بندہ دانش مند ہو گیا، کلام خدا کے مطابق دانش افزون ہو گئی ہے، دانش افزون ہو گئی اور تابع داری ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہر روز میرے ساتھ ہوتے ہو، آپ تابع داری کریں، ماحول کے ساتھ نہ بڑھیں آگے، کیونکہ لکھا ہے اس جہان کی شکل بدلتی رہتی ہے، زمانے کے ہم شکل نہ بنیں۔ آپ خدا کے کلام کے مطابق چلیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، خداوند آپ کو اور آپ کے بچوں کو لمبی عمر عطا کرے، اور یہ جو دن اس نے آج آپ کی زندگی میں بخشا ہے، جس مقصد کے لیے بخشا ہے، آپ کی زندگی میں یسوع کا مقصد پورا ہو، آپ کی زندگی میں خدا باپ کا مقصد پورا ہو، آپ کی زندگی میں روح القدس جو چاہے وہی ہو، یسوع مسیح کے قادر مطلق نام سے، آمین آمین۔